الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر علماء کرام، طلباء اعظام اور میاں والی کے اس علاقے وا بچراں اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ میرا تو چونکہ آگے سفر ہے، رات کو پہنچنا ہے کالا باغ، لیکن جب پتہ چلا مولانا زاہد صاحب کو، تو انہوں نے راستے میں ہمیں روکا کہ آپ جاتے ہوئے یہاں بھی ہمیں قرآن کریم کا درس دے دیں چند لمحات۔ میں نے ان کی پرخلوص دعوت قبول کی اور اس مختصر سے وقت میں آپ اتنی تعداد میں اکٹھے ہو گئے۔ پھر ایک حق تو یہ بنتا تھا کہ یہ بستی اور یہ علاقہ یہ موحدین کے شیخ الشیوخ، رئیس الموحدین، سند المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کا علاقہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ جس جس چیز کی نسبت ہوتی گئی وہ چیز اعلیٰ ہوتی گئی، چاہے وہ لکڑی ہے، وہ پتھر ہے، وہ کپڑا ہے، وہ سینہ ہے، وہ علاقہ ہے۔ تو جس بستی، جس علاقے سے اس ملک کے طول و عرض میں قرآن کریم کی آواز اٹھی اور روشنی پھیلی ہے، تو موحدین کا دل تو ویسے بھی چاہتا ہے کہ اس جگہ جائے بندہ، اس علاقے کو تو دیکھے۔
تو آج بحمدللہ جب انہوں نے دعوت دی تو میں نے بغیر کسی تأمل کے کہا کہ یہاں تو جانا چاہیے۔ تو مختصر سی صورت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، جسے سورہ علم نشرح کے نام سے دنیا جانتی ہے، یا سورۃ انشراح کے نام سے بھی۔ یہ مکی سورت ہے اور 8 آیتوں پر مشتمل ہے۔ سورت کا کمال یہ ہے کہ یہ وہ سورت ہے اور اس دور میں اترتی ہے، اس زمانے میں اترتی ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر کو ہر طرف سے پریشانی کا سامنا ہے، ہر طرف سے بغاوت ہے، مخالفت ہے، کبھی قتل کی سازش ہے، کبھی قید کیا جانے کی سعادت ہے، کبھی ملک سے نکالنے کی سازش ہے، ہر طرح کے مصائب کا دور ہے۔ اور جب بندہ مصائب میں گھیرا ہو تو مصیبت میں گھیرے ہوئے انسان کو جب بندہ تسلی کے 2-4 بول کہتا ہے، اس کا غم بڑا ہلکا ہو جاتا ہے، حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا فلاں کی حوصلہ افزائی کرو، تو حوصلہ افزائی میں یہ کمال ہے۔ اور یہ حوصلہ افزائی کہ جب ہر طرف سے دشمنی ہو، بغاوت ہو، کوئی حوصلہ دینے والا نہ ہو، تو پھر میرا رب قرآن کی صورت میں آسمانوں سے حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ عرش سے تسلیاں اتارتا ہے، اور یہ وہی تسلی ہے۔ سنیے آپ بھی ذرا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ۔ ترجمہ سنیے، مختصر سی تشریح۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا آپ کے لیے؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے نہیں کھولا آپ کے لیے آپ کا سینہ؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اتارا آپ سے، ہم نے دور کیا آپ سے، وزرک، آپ سے آپ کا بوجھ۔ کون سا بوجھ؟ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو بوجھل کر دیا تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا آپ کے لیے۔ ورفعنا، اور ہم نے اونچا کیا، بلند کیا، لکا، آپ کے لیے، ذکر کا، آپ کا ذکر۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب آپ فارغ ہو جائیں تو فَانْصَبْ، محنت میں لگ جائیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کیجئے۔ سورت میں تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 انعامات کے ساتھ۔ کتنے انعامات کے ساتھ؟ 3 انعامات کے ساتھ۔ ایک شرح صدر، وضع وزر،
اور رفع ذکر، ان تین انعامات کے ساتھ اس سے پہلی سورت کا نام ہے سورۃ الضحیٰ۔ سورۃ الضحیٰ بھی ساری سورت تسلی ہی تسلی ہے، اور سورہ علم نشرح اگر دونوں سورتوں کو دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے سورہ علم نشرح یہ سورہ ضحیٰ کا تکملہ اور تتمہ ہے۔ مثلا سورہ ضحیٰ میں کیا فرمایا؟ علم یجدک یتیما فآویٰ، علم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ فآویٰ، پس ٹھکانہ دے دیا۔ تو بالکل وہی انداز ہے، ادھر فرمایا علم یجدک یتیما فآویٰ، ادھر فرمایا علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے نہیں کھولا؟ یہ کیسے انعام ہے؟ ایک ہے شرح صدر اور ایک ہے شق صدر۔ شق صدر اور ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہوا زندگی میں، بعض نے 3 دفعہ لکھا، بعض نے 2 دفعہ، بعض نے 4 دفعہ لکھا، مختلف روایات سے 4 دفعہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا آپریشن ہوا، جبریل امین اور فرشتوں کے ذریعے آپ کا قلب اطہر نکالا گیا، دھویا گیا، علم و حکمت سے بھر دیا گیا۔ لیکن وہ ہے شق صدر، اور یہاں جو لفظ ہے یہ کون سا ہے؟ شرح صدر۔ وہ کون سا لفظ ہے؟ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا آپ کے لیے؟ تو شرح صدر کیا ہے؟ شرح صدر یہ ہے کہ آپ کے سینے میں اللہ نے وہ طاقت وہ قوت عطا کی ہے کہ جتنی بھی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں آپ کھلے سینے کے ساتھ اسے برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ ہے شرح صدر، اور یہ بہت مشکل کام ہے، جسے اللہ عطا کر دے تو بس نعمت ہے، ورنہ جب دین کا کام آپ کریں تو تنگ سینے سے یہ کام نہیں ہوتا۔ اپنوں کی گالیاں، اپنوں کی مخالفت، گھر سے مخالفت، محلے کی مخالفت، بستی کی مخالفت، ملک کی مخالفت، تنے تنہا ہو، صبح ہو جائے شام ہو جائے، پتھر ہی پتھر برستے ہوں تو سینہ تنگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ کھلے سینے سے ہوتا ہے، اور یہ وہی انعام ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو بغیر مانگے دیا۔ یہ وہی انعام ہے جو کلیم اللہ نے مانگا تھا اللہ سے۔ جب اللہ نے کلیم اللہ کو نبوت رسالت عطا کی اور آپ کو نبی بنا کر فرعونیوں کی طرف بھیجا کہ جا میرا کلیم انہیں میرا پیغام سنا، میری وحدانیت کا اعلان کر میرے پاک پیغمبر، تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیا دعا کی؟ رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے۔ جب میری قوم شرک میں مبتلا، بادشاہ شرک میں مبتلا ہے، اور شرک ہی نہیں خود رب بنا بیٹھا ہے، اور اعلان ہے اس کا انا ربکم الاعلی، تو ایسے بدبخت کے پاس جانا ہے اللہ، اس کے لیے تنگ سینہ نہیں، کون سا سینہ؟ کھلا سینہ ہونا چاہیے۔ تو میں علماء کرام سے بھی کہتا ہوں جب ہم نے دین کا کام کرنا ہے تو ہمیں سینہ کھلا رکھنا پڑے گا،
کوئی برا کہے گا، کوئی اچھا کہے گا، کوئی گالی دے گا، کوئی کیا کہے گا، لیکن پرواہ نہیں کرنی۔ کلیم اللہ دعا کرتے ہیں اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن نبی کریم کا مقام یہ ہے بغیر مانگے اللہ نے سینہ کھول دیا ہے۔ یہ میرے پاک پیغمبر کا اپنا مقام ہے، ان کی نرالی شان ہے کہ آدم علیہ السلام تو روئیں، التجائیں کریں، گڑ گڑائیں، مانگتے رہے، مانگنے کے بعد اللہ نے ایک آیت عطا کی، کون سی؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ روتے رہے، ایک آیت ملی، لیکن نبی کریم کو بغیر مانگے اللہ نے 6000 سے اوپر آیتیں دے دی۔ ادھر کیا فرمایا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ، کیا لفظ ہے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ، سیکھ لیے، حاصل کر لیے، مانگ لیے آدم نے اللہ سے چند کلمات۔ ادھر تلقا ہے، نبی کریم کے بارے میں فرمایا اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، ادھر ہے فتلقا، ادھر کیا ہے؟ اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، میرے پیغمبر آپ کو قرآن عطا کیا گیا ہے، آپ کو نوازا گیا ہے۔ اور کلیم اللہ دعا میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ بوجھ زیادہ ہے، میں اکیلا ہوں، مجھے وزیر دے دے، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي۔ اللہ میرے گھر سے مجھے وزیر عطا کر۔ وزیر کیا ہوتا ہے؟ وزیر وزر سے ہے، وزر کا معنی ہوتا ہے بوجھ، اور بادشاہ کو وزیر اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے، بوجھ ہلکا کرتا ہے۔ کلیم اللہ نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے وزیر مانگا ہے، لیکن نبی کریم کی باری آئی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، میرے پیغمبر آپ کے کہنے کے بغیر ہی میں نے آپ سے آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اللہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، سینہ کھل گیا، بوجھ ہلکا ہو گیا۔ عجیب بات ہے واہ بچرا کے موحدین ساتھیوں، یہ انشراح صدر ہی کا کمال ہے کہ صبح سے شام تک پتھر برستے ہیں، صبح سے دوپہر تک پتھر برستے ہیں، سر کا خون پاؤں میں جا کے جمتا ہے، لیکن جب جبریل آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ ھذا ملک الجبال، یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ اشارہ کر دیں ابھی پہاڑ ٹکرا کے طائف والوں کو چکنا چور کر دیا جائے گا۔ تو یہ کھلے سینے کا کمال ہے کہ پتھروں سے چور چور، لہو لہو بدن، خون میں رنگین بدن، وطن سے علاقے سے 90 کلومیٹر دور، بھوک بھی پیاس بھی ہے، لیکن یہ کھلے سینے کا کمال ہے کہ کہتے ہیں اللہ لا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ تباہ ہو جائے، میں تو اب بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ یہ نہیں مانتے، ان کی نسلوں میں ماننے والا پیدا کر دے۔
یہ ہے علم نشرح لکا صدرک کا کمال. فرمایا علم نشرح لکا صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور آپ سے آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا. ابتداءً وحی کا بوجھ اٹھانا آپ کے لیے کیا تھا؟ بہت گرام بھاری تھا. وہ بوجھ اللہ نے کیا کر دیا؟ کم کر دیا، ہلکا کر دیا. الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر کو بوجھل کر دیا تھا. ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا آپ کے لیے. ورفعنا لک ذکرک، شرح صدر بھی مل گیا، وضع وزر بھی ہو گیا. اب تیسرا انعام ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کو، آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. حصی بھی، مانوی بھی، مقام بھی، رتبے بھی بلند کر دیے، شان بھی، درجے بھی بلند کر دیے. اور آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا کہ نمازوں میں، اذانوں میں، تکبیروں میں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ. وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. سبحان اللہ. معنی سن لیجئے حسان بن ثابت کے اشعار کا. کہتے ہیں وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ، اللہ نے نبی کا نام اپنے نام سے ملا دیا. کیسے ملا دیا؟ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، 5 دفعہ جب بھی مؤذن اذان دیتا ہے تو جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے تو 7 اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے. اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشق له من اسمه لیجلہ، اللہ نے آپ کا نام اپنے نام سے مشتق کر دیا تاکہ آپ کو اللہ روشن کر دے. کیسے؟ فذو العرش محمود وہذا محمد، عرش والا رب محمود ہے اور فرش والا مصطفیٰ محمود محمد ہے. فذو العرش محمود وہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اور یہ بھی ہے ورفعنا لک ذکرک کہ آپ کا تذکرہ تورات انجیل زبور کو بھر دیا ہے. آپ کا تذکرہ کبھی کلیم اللہ کی بشارتوں میں، دعاؤں میں، کلیم اللہ کی تقریروں میں، تورات کے اوراق میں، اور ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں ملتا ہے. ساری کائنات لوگوں کے چرچے آنے کے بعد ہوتے ہیں. کچھ کرتا ہے تو چرچے ہوتے ہیں، لیکن نبی کے چرچے آنے سے پہلے ہی اللہ نے کر دیے. اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، کہتا ہے بشارت عیسیٰ و واز الکلیم
بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم دعاء ابراہیم عند الحتیم فجمیع النبیین والمرسلین به بشروا منذ عصر قدیم ورفعنا لکا ذکرک. یہ معنی تو ایسے بھی ادا ہو سکتا تھا کہ رفعنا ذکرکا، جی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، لیکن یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا رفعنا لکا ذکرک. یہ لکا میں تو کوئی اپنائیت ہے نا، وہ اپنائیت ہی ہے کہ میرا پاک پیغمبر یہ کیسے ہو سکتا ہے جب آپ فرش پہ بیٹھ کے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لک. جب آپ فرش پہ بیٹھ کے کہتے ہیں اللہ یہ سارا کچھ جو کر رہا ہوں لکا تیرے لیے، تو اللہ بھی جواباً کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے بھی آپ کا تذکرہ آپ کے لیے بلند کر دیا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی تو میرا محبوب آئی ہے، بغاوت تو ہوئی ہے، پریشانی بھی ہے، دکھ بھی ہے، لیکن میرا اعلان وعدہ کیا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک تنگی کے ساتھ کیا ہے؟ آسانی ہے. وہاں بچرا والوں کوئی ذوق ہے؟ تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اور لفظ کیا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک یقیناً پکی بات ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. حالانکہ کہنا تو یوں چاہیے کہ تنگی کے بعد آسانی ہے. جی ان بعد العسر یسرا، یہ کیوں نہیں فرمایا؟ کوئی کمال تو ہے اس میں. وہ کمال ان مع بعد کا معنی انتظار کرنا پڑتا ہے کہ تنگی کے بعد آسانی خدا جانے مہینہ بعد آتی ہے، سال بعد آتی ہے، 10 سال بعد آتی ہے. اللہ نے وہ انتظار ختم کر کے فرمایا جیسے تنگی ختم ہوگی تنگی کے ساتھ آسانی ملی ہوئی آئے گی. دیر بھی نہیں. ان مع العسر یسرا، اتنی تسلی، ان مع العسر یسرا. اور پھر علماء بیٹھے ہیں کہ عسر کا لفظ دونوں جگہ معرفہ ہے اور یسر کا لفظ دونوں جگہ نکرہ آیا ہے. تو اب معنی ہوگا کہ عسر دونوں جگہ معرفہ ہے تو عسر ایک ہے، یسر 2 ہیں. تو اب معنی ہوگا کہ میرا پاک پیغمبر فکر نہ کیجئے، اگر تنگی ایک آئی ہے تو آسانیاں 2 آئیں گی. اور شاعر کیا کہتا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے اشعار ہیں کہ اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرہ، اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرہ فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح. کہتا ہے شاعر کہ او بندیا اذا اشتدت بک البلوى، جب تجھے پریشانیاں مصیبتیں تنگ کر دیں، سختی میں آ جائے، تو پریشان ہو جائے تو پریشان نہ ہوا کر، سورہ علم نشرح میں غور کیا کر، کیونکہ سورہ علم نشرح میں کہا گیا ان مع العسر یسرا. جب تو سورت میں اس آیت میں غور کرے گا تو غور کرنے کے بعد ففرح، پریشان نہیں، خوش ہو جایا کر کہ رب کا وعدہ سچا ہے تنگی کے بعد. اور کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے
کہ مجھے تو اپنے رب کے اس اعلان پہ اتنا پختہ یقین ہے۔ او میاں والی کے رہنے والوں، وہاں بچرا کے موحدین ساتھیوں، سن لو آج پریشانی میں مبتلا لوگوں، سن لو اگر اللہ پہ بھروسہ رکھو گے تو کسی مفسر نے کیا ہی خوب کہا، جب دیکھو ایک مصیبت آ جائے اور پتھر کے اندر داخل ہو جائے، کیا چیز؟ ایک مصیبت آئے اور پتھر کے اندر داخل ہو جائے تو تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس تنگی کے بعد اب راحت بھی آئے گی، اسے باہر پھینک دے گی، یہ یقین بھی ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے اندر یہ یقین کہاں ہے؟ یہاں تو آج تھوڑا سا کوئی پریشان ہوتا ہے تو وہ اللہ کے بھی گلے اور شکوے کرنے لگتا ہے۔ میرا ایک بیان ہے، کسی ساتھی نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا تھا، وہ مستقل جمعہ ہے لیکن انہوں نے ایک ٹکڑا اس میں سے دیا ہے جو صرف میں نے اس موضوع پہ پڑھا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اس کلمے کے کمالات کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، اہمیت کیا ہے، معنی کیا ہے، فضیلت کیا ہے۔ تو کسی نے اس پہ کمنٹ کیا کہ پتہ نہیں یہ مولوی پاگل ہوتے ہیں، یہ وہ ہے، میں 5 مہینے سے پڑھ رہا ہوں، مجھے کچھ فائدہ نہیں۔ میں نے کہا اب دیکھا، اب اگر آپ کو فائدہ نہیں ہوا تو مجھ سے لڑو گے، اللہ سے لڑو گے؟ ڈاکٹر نے آپ کو بتایا علاج کروں گی، گولیاں دی، اگر آپ کا درد سر نہیں ٹھیک ہوا تو کیا ڈاکٹر کو گولی مارو گے؟ میرے دوستو، یہ اپنے رب پر یقین نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ یقین ہے تو سن لیجئے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پس جب آپ فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، پس محنت کر میرا پیغمبر، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کر۔ وہاں بچنا کے لوگوں، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، اگر صرف اسی کی توجیحات شروع کر دوں تو گھنٹہ لگے گا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ایک توجیہ ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، پھر رب سے التجا میں لگ جائیے، ایک معنی۔ دوسرا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ دنیاوی کام سے فارغ ہو جائیں تو دینی کام میں لگ جائیے۔ تیسری توجیہ جو دل کو لگتی ہے وہ کیا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، میرا پیغمبر صبح سے جب تو لگا رہتا ہے، پتھر کھا کے بھی قرآن سناتا ہے، خون میں رنگین ہو کے بھی میری وحدانیت کی آواز لگاتا ہے، نعرے لگاتا ہے، جب لوگوں کو دعوت عام دینے سے فارغ ہو جائے میرا پیغمبر تو فَانْصَبْ، پھر تہجد میں، تنہائی میں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دے۔ مبلغ کے لیے یہ کام ضروری ہے کیا کہ تبلیغ کرے تو تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ بھی لو لگائے کہ اللہ تھک گیا ہوں، سنا کے آ چکا ہوں تیرا پیغام اللہ، پھر تنہائی میں روئے، پھر اگلے دن جائے۔ اس تنہائی میں رونے کا کمال یہ ہوگا کہ آپ کی بات میں اثر ہوگا، آپ کی دعوت میں اثر ہوگا، اور ایک اس کا فائدہ، اس سے آپ کو سکون ملے گا۔ کیا؟ اس میں آپ کو مارا جاتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں، آوازیں کسی جاتی ہیں، لیکن جب تنہائی میں لو لگاؤ گے دن کی ساری تھکاوٹیں اللہ اتار دے گا، وہ ایک الگ لذت ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب ہی کی طرف رغبت اختیار کیجئے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَاذْهَبْ نہیں فرمایا، کیا؟
اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں ایک فرق ہے، جاؤ نہیں رغبت محبت شوق چاہت کے ساتھ، کیا مجھے اس طرف رغبت ہے، کیا ہے؟ دل کی محبت کے ساتھ. تو کئی لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن رغبت کے ساتھ، اسی لیے تو ان کو لذت بھی محسوس نہیں ہوتی. اور جب بندہ شوق اور مالک کی محبت کے ساتھ پڑھتا ہے تو پھر عبادت کا مزہ بھی آتا ہے. اللہ کرے ہمیں رغبت نصیب ہو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.